بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وندخلهم ظلا ظليلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عيناه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی 57 نمبر کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا جو انعام اس نے مقرر کیا ہے اس کا اعلان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کو بہت سی نعمتوں کے ساتھ ان کے لیے جو خصوصی نعمتیں ملیں گی، ان کو پاک اور ہر قسم کے مرض اور بیماریوں سے پاک عورتیں اللہ انہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں سائے دار درختوں کے اندر داخل فرمائے گا۔ میں نے صرف یہ آیت یعنی ان کو سائے دار درختوں میں، جنتوں میں، جنت کے اندر ایسے درخت ہوں گے اگر کوئی آدمی تیز رفتار سواری پر وہ درخت کے نیچے سے گزرے تو وہ درخت کے سایہ ختم ہونے کے لیے 100 سال لگیں گے۔ اب اندازہ لگائیے وہ درخت کیسے ہوں گے۔ اب یہاں جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا کچھ بندوں پر خصوصی فضل اور خصوصی عنایات ہوں گی، اس کا میں ذکر یہاں کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اب حیدرآباد میں گرمی شروع ہو رہی ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ گرمی دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کو ٹھنڈک سے بدل دے، اپنے رحمتوں والا پانی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، گرمی کا موسم جب آتا ہے تو حیدرآباد کی بہاریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ
گرمی کے تحفے آپ کو ملتے ہیں، کہیں لسی کی شکل میں، کہیں شربتوں کی شکل میں، کہیں فروٹس کی شکل میں، اور مختلف چیزیں. گویا حیدرآباد کے لوگ گرمی کا جس طریقے سے استقبال کرتے ہیں آپ لوگ اسے دیکھتے ہیں. میں جو بات یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ گرمی اصل میں جہنم کی یہ باپ ہے. جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو گویا دوزخ اللہ سے شکایت کی، آگ اللہ سے شکایت کی کہ اس کے بعض حصوں سے مجھے تکلیف ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو 2 سانس لینے کا حکم دیا، 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت. جب دوزخ اپنی سانس باہر چھوڑنے لگتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی ہوتی ہے. اب دوزخ اپنی سانس جب اندر کھینچنے لگتی ہے تو پوری دنیا میں سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اور اللہ رحم کرے کیا کیا حالت ہوتی ہے. سانس چھوڑتی ہے تو جب بھی پریشانی، سانس اندر لے رہی ہے تو جب بھی گویا پوری دنیا میں سردی ہوتی ہے. یہ صرف ایک بھاپ. اسی لیے کہا گیا ابردو بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، نماز کے ذریعے سے یہ گرمی کو کم کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گرمی ظہر میں عصر میں گرمی زیادہ ہے، کولر ڈال دیے، اے سی آن کر لیے، اطمینان سے گھر میں بیٹھ گئے، چاہے نماز جائے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. شام کا وقت تفریح کا وہ ہوتا، پوری دکانیں ماشاءاللہ سجائی بھی ہوتی ہیں اور سارے لوگ گرمی کا لطف لینے کے لیے جاتے ہیں. ذرا اندازہ کیجئے میرے بھائی، یہ دنیا کی معمولی گرمی سے بچنے کے لیے اللہ نے آج اتنی سہولتیں دی. الحمدللہ بہترین کھانے کے لیے نعمتیں ملتی ہیں، پینے کی نعمتیں ملتی ہیں، گھروں کے اندر ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن، ایئر کولر تو یہ نارمل باتیں ہو گئی ہیں آج کل کی کوئی اہمیت اس کی ہو نہیں رہی. اور فریج تو گھر میں رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اب ہر چیز آپ کو ٹھنڈے سے ٹھنڈی چیز استعمال کرنے کے لیے ملتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جب اتنی نعمتیں دیا ہے، کھائیے، لطف لیجیے، اور اللہ کہتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، بیکار مت کرو، فضول مت کرو. فضول چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آپ کو دیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر کر رہا ہے. اللہ کی نعمتیں استعمال کریں. پانی پینے کے بعد بجائے الحمدللہ کہنے کے ہماری زبان سے نکلتا پانی ٹھنڈا نہیں ہے، اور ٹھنڈا رہے تو اچھا رہے گا. یہ شیطان کی چال بازی ہے. معلوم ہے کہ شکر کریں گے تو اور اللہ دے گا، مگر انسان کی فطرت ہے. لسی پیے ہوں گے، ذرا دہی کا مزہ بدلا ہوا ہے، کھٹا لگ رہا ہے. کوئی بھی چیز یہ تو شکر کریں گے تو معلوم ہے شیطان کو یہاں پہ شکر کرنے کا موقع نہیں ملتا. میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ معمولی گرمی سے بچنے کے لیے آج ہم اتنے اہتمام کرتے ہیں. کیا میرے بھائی کبھی آپ نے اس دن کے بارے میں بھی سوچا جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی زمین میں لوگوں کو جمع کرے گا؟ اور یہ زمین وہ نہیں ہوگی یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں ہوگی اور ایک زمین آئے گی، اور یہ آسمان، یہ چیزیں آج جو موجود ہیں سب ختم ہو جائیں گی، اور اس وقت کی جو زمین ہوگی وہ تانبے کی ہوگی. ذہن میں رکھیے آپ، تانبے کی زمین ہوگی. تانبے کے اندر گرمی کو کھینچنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ گرمی باہر نہیں کر سکتا. زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ گرمی کھینچتی ہے، بارش پانی پورا جذب ہوتا ہے، یا رہنے کے قابل اللہ نے زمین کو بنایا. وہاں تانبے کی زمین ہوگی. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سورج سر کے اوپر رہے گا، سر کے اوپر رہے گا، اور کتنا ہوگا، کتنا سر پر ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 میل کی مسافت، لوگوں سے بالکل قریب ہوگا. 1 میل کی مسافت یا اس سے بھی کم کی مسافت ہوگی. روایت کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں میل 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. 1 میل کا معنی ہوتا ہے کلومیٹر جیسا زمین کا ناپ ہے، اور 1 میل کا معنی ہوتا ہے سرمے دانی کی جو کاڑی ہوتی ہے اس کو میل کہا جاتا ہے. سرمے دانی کی کاڑی کو میل، مطلب یہ ہے کہ سورج کیا واقعی 1 میل کے فاصلے پر رہے گا،
یا سرمے دانی کی کاڑی جیسی ہوتی ہے اتنا قریب رہے گا. اب اللہ بہتر جانتا ہے اس دن وہاں کا ایک دن جو ہوگا 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال کا ہوگا. اور اللہ کہتے ہیں جہاں فرشتے جاتے ہیں تعرج الملائکۃ، فرشتے جہاں جا رہے ہیں وہ اس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. تو گویا وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اچھا اب لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی سینے سے بڑھ کر بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو گیا پسینے کی لگام لگائی جائے گی، جیسے گھوڑے وغیرہ کو لگام لگاتے ہیں، یعنی پسینہ منہ تک بھرا ہوگا. بعض لوگ ایسے ہوں گے جوائے آنکھ کے سوائے آنکھ کے پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. 2 آنکھ باہر ہوگی، پورا جسم پسینے میں ہوگا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے حیدرآباد کی تاریخ میں کبھی اتنی گرمی ہوئی کہ پسینے میں لوگ ڈوب گئے؟ یا دنیا کی تاریخ کے اندر نہیں. کیوں؟ یہاں کی جو بھی چیز ہے لیمٹ ہے، محدود ہے. وہاں کی جو چیز ہوگی غیر محدود ہوگی. ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے. کسی کو نیند اگر آ رہی تو اللہ کے لیے نیند کو ختم کرو. یہ حقیقت ہے، افسانے کی بات نہیں ہے. اب یہ صرف آنکھوں کے بند ہونے کا انتظار. یہ بھی سوچ لو آج جیسے میری آنکھ لگ رہی ہے مگر اس آنکھ میں جاگ رہا ہوں، ابھی مجھے محسوس نہیں ہو رہا. اس دن کو یاد رکھو جس دن آپ کی آنکھ اور میری آنکھ بند ہو جائے گی. اس دن نہ رونے والے کو جان سکتا، نہ کوئی کسی کو جان سکتا. نہ اس دن سے گویا قیامت کی ابتدا ہو گئی. صرف آنکھ آج بھی بند ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ ابھی ٹائم دے رہا ہے. صرف آنکھ بند ہو رہی ہے. اس وقت کے لیے یاد رکھو آنکھ پوری طرح بند ہوگی. اور ایک کب بند ہوگی، کس وقت بند ہوگی، کس حالت میں بند ہوگی، کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایسے وقت میں پوری مخلوق دھوپ میں ٹھہری بھی ہوگی اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سال کھڑنا ہے یا کتنے سال آدمی وہاں ٹھہرے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا تو اب وہاں پر آئیے. اب اس کے بعد لوگ سفارش کرنے والوں کی تلاش کریں گے. یہ مسئلہ الگ ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے دوپہر کا وقت ہے، ہمیں کہیں جانا ہے، بس وغیرہ کے انتظار میں کھڑے ہیں. تو اب وہاں پر دیکھیے دھوپ سے بچنے کے لیے آدمی کیا کرتا، کتنا اہتمام کرتا، دیکھتا رہتا کوئی سایہ مل جائے تو اچھا ہے. اگر وہاں اس دن اللہ کی طرف سے اگر کوئی سایہ ملے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی میرے بھائی. اب دیکھیے جو حدیث میں نے پڑھا ہے یہ بخاری مسلم کی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. بعض علماء نے، شیخ بن باز رحمت اللہ وغیرہ نے بتایا ہے یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن سوائے اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کا سایہ کیسا ہوگا اللہ جانتا، اور اس کی مثال بھی نہیں بول سکتے، کوئی کیفیت بھی نہیں بتا سکتے. اور یہ ہے دوسرے حدیثوں کے اندر آیا وہاں پہ سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، عرش کا سایہ بھی ہوگا، اللہ کا بھی سایہ ہوگا. کیسا ہوگا وہ اللہ بہتر جان رہا. وہاں اگر کسی کو انعام مل جائے، وہاں اگر کسی کو اللہ کی طرف سے انعام ملے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. دعا کیجئے کہ اللہ اس دن عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں اللہ تعالی ہم کو جگہ عطا فرمائے. یہاں پہ 7 آدمی کی تعداد بتائی گئی. بعض حدیثوں میں اور بھی لوگوں کا اضافہ آیا ہے. تو یہاں پر اب آئیے سب سے پہلا خوش نصیب جسے عرش کا سایہ ملے گا. اور یہ سن لو اس دن سوائے اس سائے کے کوئی نہیں ہوگا. آج لاکھوں میل دور ہے، سورج ہم سے دور ہے لیکن اس کی گرمی برداشت نہیں کرتے. حیدرآباد کا ٹمپریچر کتنا بھی ہوتا، زیادہ سے زیادہ 110 112، گرمی کے دنوں میں 15-16 تک جاتا. سورج سر پہ رہے گا. یہ ہمارے مسجد کی چھت جو ہے اس سے بھی نیچے سورج رہے گا، اللہ بچانا.
اور بعد اس میں گویا یہ میرے سر سے بھی نیچے رہے گا. اب اللہ بہتر جانتا کیا کیفیت ہوگی. اور پسینے میں, یہاں پسینہ آتا ہے تو کوئی نہاتا نہیں پسینے میں, جتنا ہے ایک لمٹ ہوتی, لیکن وہاں پر سوائے 2 آنکھوں کے پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کیا کیفیت ہوگی. ایسے وقت میں اللہ کی مہربانی اگر کسی پر آ جائے, کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے, سب سے پہلا خوش نصیب الامام العادل. امام عادل کا مطلب یہ ہے انصاف کرنے والا بادشاہ, انصاف کرنے والا ذمہ دار, انصاف کرنے والا امیر, عدل کرنے والا قوم کا جماعت کا بڑا. یہ امام کا لفظ یہ تو بادشاہ کے لیے. اب جب بادشاہ انصاف کرنے والا ہوگا, اس کی رعایا بھی انصاف کرنے والی ہوگی, اس کے ماتحتین بھی انصاف کرنے والے ہوں گے. ایسے خوش نصیب ان کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دیا. اگر کوئی آدمی ما من عبد یستریہ اللہ ریتا, اللہ کسی کو ذمہ دار بنا دیا مگر وہ انصاف نہیں کیا, عدل نہیں کیا, بے انصافی اگر کیا, تو اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا, دوزخ میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا. اور امام کا ایک مطلب تو حکومت ہے کوئی بھی, مگر مسجد کا اگر کوئی بڑا ہے, جماعت کا بڑا ہے, جماعت کا امیر ہے, محلے کا بڑا ہے, بستی کا بڑا ہے, جسے کوئی ذمہ داری دی گئی, اگر وہ حق اور انصاف کو سامنے رکھے, صورتوں کو دیکھ کر فیصلے نہ کرے, پیسہ لے کر فیصلے نہ کرے, رشوتوں کے ذریعے فیصلے نہ کرے, اپنا ہو تو ایک فیصلہ, غیر ہو تو ایک فیصلہ نہ کرے. کوئی بھی اگر ہو انصاف کرنے والا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مسجد سے لے کر آپ پورے ہندوستان تک چلے جائیے, اللہ آپ کو ذمہ داری دیا ہے. آج کل کیا ہوتا, لوگ لڑتے, ہر جگہ لڑائی ہوتی, مسجد میں الیکشن ہو رہا, فلاں جگہ ہو رہا, اسکولوں میں ایسے الیکشن ہو رہا. اور آج تو تعجب کریں گے, یتیم خانوں میں بھی الیکشن ہوتا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ, یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہوتے ہیں یتیم بن کر یتیم خانے میں چلے جاتے. اور کیا ہوتا, یتیموں کا حق کہاں جاتا, یتیموں کی غربت کدھر جاتی, یتیموں کے سروں پر کوئی سایہ ہاتھ پھیرنے والا بھی نہیں ہوتا. یہ سب اپنی دنیا بنانا چاہتے. اسی لیے کہا گیا ہے اگر آپ انصاف کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا, اس نے چوری کی, چوری کے جرم میں پکڑی گئی, سزا ہاتھ کاٹنے. تو حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے لاڑیلے اور چہیتے تھے, ان کو سفارشی بنایا گیا. اللہ کے رسول بہت چاہتے ہیں شاید یہ سفارش کریں تو معاملہ حل ہوگا. تو اب یہاں وہ سفارش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا, ممبر پر آپ ٹھہر گئے, کہا آج ایک مخزومی عورت فاطمہ کے لیے سفارش کر رہے, لو ان فاطمہ بنت محمد سریخت لخطا محمد یداہ. محمد الرسول اللہ کا دل کا ٹکڑا, کائنات کی لاڑیلی بیٹی, محمد کی چہیتی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اگر چوری کرے تو دنیا دیکھے گی کہ محمد اس کے ہاتھ کاٹے گا. یہ چیز, یہ بنی اسرائیل والا طریقہ نہیں. مالدار یہ کرو الگ سزا, غریب اگر کرو الگ سزا. ہمارے پاس ہوتا نا, بڑے آدمی غلطی کرے تو مسجد میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے, کوئی معمولی آدمی کرا تو سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کے فیصلہ کرتے. کیوں بتایا, اگر آپ کسی کے ذمہ دار بنائے گئے, اگر آپ انصاف کریں گے, حق کریں گے, اللہ کل قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا فرمائے. دوسرا آدمی وہ شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی کرے. نوجوان, ایک تو عمر نوجوان, دوسرا اللہ نے جسے جوانی دیا. نوجوانی سنہرا زمانہ ہے, نوجوانی میں سدھرنا پیغمبروں کی شان. نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. نوجوانی میں اگر آدمی سدھر گیا تو وہ قوم بڑی خوش نصیب. اور نوجوانی میں عبادت کرنے والا کل عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ عطا کرے گا. اور نوجوانی کھیل میں گزار دیے,
رنگیلیوں میں گزار دیے. آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے, فون میں جیو آ رہا, جیو آ رہا, جیو اچھی طرح جیتے رہو, اور ایک آ رہا جیو آ رہا ہے. پوری صلاحیت ہمارے نوجوانوں کی خالی انگلیاں چلتی رہتی. کیا ہو رہا؟ صبح سے لے کے شام تک خالی یہ دیکھتے رہتے, کیا آ رہا, کیا پکچر آ رہا, کیا آ رہا, کدھر آ رہا. اور یہ آج کل گرمی کی چھٹیاں آ رہی ہیں, ایسی چھٹیوں میں لاکھ کتنے کی پروگرام لوگوں کے رہیں گے. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ یا تو گلوبل بن گئی ہیں, یا تو انٹرنیٹ کی بن گئی ہے, یا آج کل کیمروں کے پیچھے کیسے کیسے کیمرے ہیں. آپ دیکھتے جائیے, روزانہ فونوں میں میسج آتا, آج نیا ٹون آیا ہے, آج نیا وہ آیا ہے, فلاں یہ آیا ہے. میرے بھائیوں, نوجوانی کو غنیمت سمجھو. یہ زندگی کا سنہرا زمانہ, یہ چلے گئی, زندگی بھر روئیں گے, وہاں بھی روئیں گے, پھر وہ زمانہ نہیں آ سکتا. دنیا آج نوجوانوں کو بہکانا چاہ رہی ہے. یہ بات یاد رکھ لو, دنیا میں اگر کوئی انقلاب آیا ہے تو نوجوانوں سے. انشاءاللہ آئندہ بھی اگر انقلاب آئے گا تو صرف نوجوانوں سے آئے گا. نوجوانوں میں نیکی کی صفت, یہ اللہ کی رحمت ہے. نوجوانی میں آپ کو معلوم ہے, حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب بتوں کو توڑا گیا تو لوگوں نے کیا کہا, کس کا نام لیا؟ اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. اگر کرا تو وہی کرا ہوگا. اور حضرت یوسف کے زمانے میں مصر کے بادشاہ کی بیوی جس گھر میں رہتے تھے وہاں اس نے سارا اہتمام کیا. کوئی روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں. ایسے وقت برائی کی دعوت دی گئی تو اللہ کے بندے یوسف نے کہا, معاذ اللہ, اللہ مجھے اس سے بچا لے, اللہ کی میں پناہ لیتا ہوں. اور سورہ کہف آپ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں, کیا واقعہ ہے. نوجوان, چند نوجوانوں نے پورے دنیا کے اندر, پورے علاقے کے اندر انقلاب لایا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے نوجوانوں, بوڑھے ہو گئے, ریٹائر ہو رہے ہیں, اب بھی اگر نہیں سدھر رہا تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. نوجوانی غنیمت سمجھو. اگر نوجوان نیک ہوگا واقعی وہ قوم کامیاب. نوجوانی میں آپ نیک بنیں گے, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور نوجوانی کی عبادت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے, اتنا پسند کرتا ہے کہ کل اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. دعا کرو کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی, وقت اللہ کی نعمت ہے, وقت اللہ کی نعمت ہے. ایک مرتبہ چلے گیا تو یہ وقت آتا نہیں. آج ہمارے نوجوانوں کے کتنے مسائل, کتنے پریشانیاں, روزگار نہیں, فلاں نہیں, صحت نہیں. کیوں؟ نافرمانیاں جب ہوتی ہیں, گناہ کے کام جب ہوتے ہیں, اللہ کی رحمتیں چلے جاتی ہیں. میں سب سے کہوں گا, اگر ہمارا نوجوان اپنا وقت برباد کر رہا ہے, اگر تیری خواہش ہے کل اللہ کے عرش کا سایہ ملے, آج سے چھوڑ دو, آج سے چھوڑ دو. یہ سب کام نہیں آتے دوستو. نوجوانی میں بہکایا جاتا, کیسے کیسے تصویریں لائی جاتی سامنے, آپ تعجب کرتے ہیں, تعجب کریں گے. میں اکثر ریلوں میں سفر کرتے رہتا ہوں, تقریباً میری زندگی ریل میں گزرتی رہتی. اب کیسے کیسے لوگ نظر آتے رہتے, کیسے کیسے لوگ نظر آتے. پوری پوری رات فون چلتے رہتا ہوں. کس سے بات کرتے, کس سے بات کرتے. بھائی ہمارے بھی بیوی بچے ہیں, ہمارے بھی رشتہ دار ہیں, لیکن ضرورت آئی تو ہمارا فون ہاتھ میں آتا, نہیں آئے تو ہمارا فون ہاتھ میں بھی نہیں آتا. پوری رات میں دیکھا, میں رات میں دیکھا, پوری رات ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں ڈبہ, پوری رات چل رہی ہے. پھر اس کے بعد صبح میں فجر کے وقت میں اٹھا, وضو وغیرہ کرا, نماز پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک جگہ بازو ذرا سیٹ خالی تھی, میں بولا بھائی 2 منٹ مجھے ذرا اجازت دے دو. بولا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے. میں نماز پڑھا, دیکھا تو وہ نوجوان رات میں کب سے بیٹھا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, پورا چیٹنگ چل رہا ہے, پوری رات چل رہی ہے. آج نوجوانوں کی زندگیاں کیسی بے اہم ہو گئیں. دعا کرو اللہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو سمجھ دے, ہدایت دے, توفیق دے,
اللہ ان کے مستقبل کو روشن کر دے، ہمارے نوجوانوں میں ایک انقلابی جذبہ دے، ہمارے نوجوانوں میں صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے۔ چلیے تیسرا آدمی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہے۔ کیا مطلب مسجد سے لگا ہوا رہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ فتح دروازے کی مسجد میں ایک کونا پکڑ لے کے بیٹھ جاؤ۔ مول صاحب بولے مسجد سے دل لگا رہنا ہے، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہو رہا ہے اللہ کا نیک بندہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر باہر گیا تو پھر دوبارہ اس کو نماز کی فکر۔ ہمارے ویسا نہیں، چھوڑ دیے فوری بھاگے، فوری چلے۔ ایسا معلوم ہوتا مسجد میں انگار میں بیٹھے ہیں، سلام پھیر کر سانس بھی نہیں رکتی، آدھی مسجد خالی ہو جاتی۔ کیا کرتے رہتے؟ پان کے دکانوں کے پاس چورستے میں وہاں کھڑے ہوئے، یہاں کھڑے ہوئے، گم پنگ منتخ بیکار بکواسیں کرتے بیٹھے ہوئے رہتے۔ اور اللہ کے بندے ایک نماز ختم کر کے گئے ہوں گے، دوسری نماز کی فکر، دوسری نماز ختم کرے ہوں گے، تیسری چوتھی نماز کی فکر ہوتی۔ اور اللہ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے نیک بندے چاہے کہیں بھی ہوں گے ان کا دل ہمیشہ مسجد سے رہتا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد دنیا کا پاک گھر ہے، مسجد دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے، مسجد اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے۔ آپ کہیں بھی جائیے، مسجد میں آئیے، 2 منٹ مسجد میں، اللہ دیکھیے کتنا اطمینان آپ کو دیتا، کتنا سکون آپ کو دیتا، کتنا دل میں اطمینان پیدا ہوتا۔ کہیں بھی آپ جائیں گے وہ سکون آپ کو نہیں ملتا۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ جب مہمان ہمارے گھر کو آتا ہے ہم کتنا اہتمام کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں پر کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو کسی کو صبح اور شام مسجد آتے دیکھو تو اس کو ایمان کی گواہی دو، وہ مومن ہے۔ آج سردی نہیں بنتی، بارش نہیں بنتی، جاڑا نہیں بنتا، گرمی نہیں بنتی، کاروبار کے لیے دنیا پھرتے رہتے، کہاں بھی جاؤ جاتے رہتے، مسجد کو آنے کے لیے بہانے ہوتے۔ کبھی سوچے محشر کی گرمی کیسا بنے گی، وہاں کی دھوپ سے نجات کیسا حاصل کریں گے؟ اللہ کے گھروں کو آباد کرو جی، اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو جی، اللہ تمہاری روزی روٹی میں برکت دے گا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو جی، زندگی کے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے گی۔ اور بتایا بشر المشائین، ایسے لوگوں کو خوشخبری دو جو رات کے اندھیرے میں، تاریکیوں میں اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہوں گے۔ تو وہ آدمی جس کا تعلق مسجد سے ہوگا، مسجد سے یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد ہی میں بیٹھے رہیے، نہیں، جائیے اپنا کام کیجئے، کہیں بھی جائیے، کدھر بھی جائیے، لیکن نمازوں کی پابندی کیجئے۔ نمازوں سے اللہ رحمت دے گا، راحت دے گا، برکت دے گا، نور دے گا، ترقی دے گا، ساری مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا۔ دعا کیجئے اللہ مجھے آپ کو سچا نمازی بنائے۔ چوتھا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، چوتھے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی محبت ہوتی ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، دشمنی آتی ہے اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ دونوں ملتے ہیں، غرض نہیں، مقصد نہیں، اور اللہ کے لیے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ میری اگر آپ سے محبت ہے تو مجھے کہنا چاہیے کہ بھائی میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ آپ بھی کہیں گے کہ مولوی صاحب میں بھی آپ کے لیے آپ سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ ہماری محبت دوست پیسے کے لیے نہیں، آج کیا ہے مطلب کی دوستی۔ مطلب رہا تو 10 وقت سلام کرتے، مطلب نہیں رہا تو بازو سے گردن کو لات مارتے ہوئے گئے بھی، دھکا نہیں بولو، میں لات مارنا بولوں، اس وقت بھی انہوں دیکھتے نہیں۔ اگر میں ارے آپ تھے مولوی صاحب معاف کرو، ہاں جب انسان پر پیسے کی چربی آتی ہے، آئینے جب گلاس لگ جاتے ہیں مستی کے، اس وقت لوگ نظر نہیں آتے۔ جب مطلب ہوتا ہے تو یہ چشمہ خالی ہو جاتا، بیکار ہو جاتا۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، اور دونوں ملتے ہیں اللہ کے لیے۔
جدائی ہو رہی ہے، مطلب یہ مثلا دونوں میں کوئی اختلاف ہو گیا، دنیا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، معاملات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، دین کے معاملے میں اگر کوئی بات ہو گئی، دونوں میں جدائی آ گئی، یا اور ایک مطلب یہ ہے زندگی بھر دونوں مل کر رہے، موت تک مل کر رہے، موت دونوں کو جدا کر دی۔ ایسے لوگ اللہ کے لیے ملنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، خلوص پیدا فرمائے، خلوص اور اللہ تعالی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، ورنہ اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا، یہ مطلبی دنیا اللہ اس سے بچائے۔ پانچویں بات اور کیجئے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ۔ پانچواں وہ آدمی ہے جس کو آفیسر عورت، بڑے پوسٹ والی عورت، کال سنٹر میں کام کرنے والی عورت، ہمارے ساتھ رہنے والے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، آج کل تعارف کراتے نا یہ بوائے فرینڈ ہے، وہ بے حیا باپ کیا کرتا، ہاں میرے زمانے میں بھی میں نہیں کرا، تو کری بہت اچھا کرا، اور اب یہاں پہ گرل فرینڈ ہے، کون کی، ہمارا بچہ اتنا لائق ہے کہ ماشاءاللہ ماں باپ کے سامنے لا کے بتاتا، ماں باپ ساتھ او بہت اچھا ہے، ویری گڈ، کیا بولے تو آزادی ہے۔ جانوروں کو وہ آزادی نہیں ہے۔ آج انسان آزادی کے نام پہ کیا رہے، آج ہماری نسل کہاں جا رہی، گھروں کا سکون کدھر چلا گیا، محبتیں کہاں چلے گئیں، ہمارے بچے باغی کیوں مر رہے ہیں، ہماری لڑکیاں نافرمان کیوں ہوتی جا رہی ہیں، گھروں سے فرار کیوں ہوتے جا رہے ہیں، لو میرج کے واقعات کیوں ہوتے جا رہے ہیں، یہ ماں باپ کی تربیت نہیں۔ ایک تو ماں باپ تربیت نہیں کرے، دوسرا عمریں ہونے کے بعد شادیاں نہیں کرے، کیونکہ والد کو فکر ہے میں کتنا خرچ کرا اس سے ڈبل ملنا، بولتے نہیں زبان سے، کل اللہ کے پاس قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ آیا اولاد والوں، چاہے تمہیں لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ملی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اس اولاد کے لیے نبیوں نے دعا کیا، اللہ سے لاڑو پیار سے دعائیں کر کے مانگا، اللہ تمہیں ایک امانت دیا ہے، بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، تربیت کرو، دیکھ بھال کرو، اب چھٹی کے دن آ رہے ہیں، سب دنیا پھرنے جا رہے ہیں، سوال یہ کہ کیا فائدہ اس سے، بچوں کو لاؤ، دینی کلاسوں میں لاؤ، سمر کلاسیں قائم کرو، ہر مسجد میں ہر محلے میں کلاسیں لاؤ، بچوں کو لگاؤ، بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا، غور کرو، رجل دعاتہ ذات منصب، ایک مالدار عورت ہے وہ تو ہے، دوسرا ذات منصب، پوسٹ والی آفیسر ہے، بڑے پوسٹ والی ہے، کال سنٹر میں ساتھ کام کرنے والی ہے، ہمارے ساتھ کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، یا دولت مند ہے، پیسے والی ہے، ذات منصب و جمال، خوبصورت ہے۔ آج کل تو میک اپ کے سامنا ہے آپ کو، یہ کوے کو بھی اگر میک اپ کرے تو انہیں گورا بن جاتا۔ آج کل کیا ہو رہا میک اپ کا، شادیوں میں کہاں ہے، کہاں بھائی دولہے میاں، نہیں میک اپ کرنے بیوٹی پارلر گئے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی میرے بھائی؟ یہاں پہ دیکھو پوری دنیا کی جتنی کسی عورت کی طرح کوئی چیز کھینچنے والی ہے، ایک صحت مند ہے، مالدار ہے، رائل فیملی کی ہے، بڑے پوسٹ کی ہے، خود دعوت دے رہی ہے، خود دعوت دے رہی۔ آج کل چیٹنگ کرے تو بھی نہیں مل رہی، چیٹنگ نہ کرے بھی تو کیا ہو رہا، آج کیا بتا رہا ہے، ایسے وقت اگر کہیں برائی کا موقع مل گیا تو ایک نوجوان اور ایک آدمی کے زبان سے یہ ہونا، اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ اگر پوچھے تو میں کیا جواب دوں، کل اللہ کے پاس جانا۔ اگر کوئی صرف اللہ کے ڈر سے دنیا دیکھے گی، معاشرہ دیکھے گا، فتح دروازے کی جماعت دیکھے گی، سب دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ بعض لوگ کیا کرتے معلوم، شراب کی دکان کو گئے تو ٹوپی نکال کے جاتے، کیوں؟ ٹوپی پہن کے شراب کی دکان کو جا رہا، ارے اوپر بیٹھا نا اسے نہیں دکھ رہا، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے۔ اور آج کیا ہو رہا معلوم، کوئی بھی اگر دیکھا تو آدمی چشمہ اگر برابر نہیں ہے تو ذرا صاف کر کے دیکھتا، مطلب یہ کہ گناہ ڈائریکٹ ہونا، انڈائریکٹ نہیں ہونا۔
اللہ سے ڈرو میرے بھائی. اگر کہیں بھی آپ کو بدکاری کے موقع، آج کل سیریل اٹھا لو، ٹی وی اٹھا لو، فون اٹھا لو، یہ زی وغیرہ جو بھی ہے اس کو دیکھ لو. بے حیائی کی آخری حد، بے حیائی کی پوری دعوت. ایسے وقت میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ایمان محفوظ رہتا میرے بھائی؟ کوئی ہے متقی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا؟ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو فتنہ، یہ تو ایسی چیز ہے اچھے اچھے نیک لوگوں کے تقوی کو لقوہ لگ جاتا، تقوی ختم ہو جاتا. تو اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کو کہیں برائی کے موقع، خاص طور سے نوجوان، یہ مت سمجھاؤ میں صرف نوجوان کو کہہ رہا ہوں، بڑے حضرات خاموش بیٹھ جائیں گے، معاف کرنا، بڑے لوگوں کی آنکھوں میں پورا پاور آتا. کہنے والوں نے کہا ہے پوری آنکھوں میں پاور. کیا بڈھا دیکھتے رہتا، دیکھو کیا ہٹا کے پلک ہٹا کے دیکھتا. میرے بھائی اس دن کے بارے میں تصور کرو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اگر اللہ ایسے وقت میں کسی پر رحمت اگر فرمائے تو کتنی بڑی بات ہے. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ جتنی خصوصیتیں میں بتا رہا ہوں یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. فیصلہ کرنے والی عورت، نوجوان عورت جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، نماز سے تعلق رکھنے والی، ایک دوسرے سے ملاقات محبت کے لیے، بدکاری سے بچنے والے، یہ مرد اور عورت جو بھی قرآن و حدیث میں بتایا جاتا مرد اور عورت دونوں کے لیے. چلیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک فرمائے. چلیے اس کے بعد آ رہی بات ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ اخفاءً لا تعلم الشمال ما تنفق یمینہ. ایک آدمی اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اس طریقے سے خیرات کر رہا ہے، اس کا سیدھا ہاتھ کیا دیتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. ایسا دے رہا ہے، دینے والا جانتا، لینے والا جانتا. بعض تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالے جو ملا نکال کے دے دیے. مگر ہم لوگ بہت ہوشیاری کرتے، جیب میں گن لیتے، جیب میں نوٹاں گن لیتے، اس کے بعد دیتے. اور ہمیں خواہش کیا ہے اللہ جنت میں اونچی جگہ دے، مگر اللہ کے راستے میں سب سے پرانی نوٹ دیتے. پرانی نوٹ نہیں چلتی نا وہ نوٹ دیتے. اور کتنے کی خود چندوں میں دیکھے ہوں گے 500 کے پرانے نوٹاں، 1000 کے 500 نوٹاں جیب میں پڑی. کیا کرنا؟ چلو اللہ کے راستے تو بھی دیں گے چلو. اور خواہش کیا جنت میں اللہ اعلیٰ مقام دے، عرش کا سایہ اللہ نصیب کرے. اللہ کے راستے میں دو، بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، پیاسوں کو پلاؤ. آج یہ گرمی کے دن ہے جی، جا کے دیکھو جی کتنے لوگ جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں. بارشوں میں جا کے دیکھو جی، کیوں پیسہ ہم شادیوں میں برباد کریں، کھانے میں برباد کریں، فضولیات میں برباد کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کل مصیبت بنے گی. اور اللہ کے بندے کیسے کر رہے ہیں یہ صدقہ خیرات؟ اگر آپ چھپ کر کریں، برائیوں سے اگر آدمی بچتا رہا، آپ کو معلوم ہے اللہ دعائیں قبول کرتا. وہ غار والوں کا واقعہ بار بار آپ نے سنا ہے. 3 آدمیوں میں وہ ایک آدمی جو تھا بدکاری کا پکا ارادہ کرنے کے باوجود اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، اللہ اس کی مصیبت کو بھی دور کر دیا. اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتا. اگر ہماری جماعت میں اللہ نہ کرے کسی کے اندر یہ بری بات تھی، توبہ کر لے، دعا کرو، اسی جگہ بیٹھ کے دعا کرو، انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا. آئیے آخری آدمی 7واں آدمی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، رات کی تنہائی ہے یا اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یاد کرا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، قیامت کے دن کا تصور. آنکھوں سے آنسو گر گئے، آنکھوں سے نکلنے والا بھائی، بھائی یاد رکھو، ایک قطرہ بھی اگر آنکھوں سے اگر نکلا، یہ خالی یہ پلک بھی اگر بھگ جائے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو عذاب سے محفوظ کرے گا. وہ آنکھ کو کبھی اللہ نہیں جلائے گا جو اللہ کے یاد سے اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکا ہوگا. اور اللہ کل قیامت میں کہیں گے اخرجو من النار من ذکرنی یوما
او خافنی فی مقام، کسی وقت بھی اللہ کے ڈر سے اگر کوئی آدمی گناہ کا کام چھوڑ دیا، اللہ جہنم کو اس کے لیے حرام کر دے گا۔ دنیا میں اللہ سے اگر کوئی ڈرتا رہا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اور بھی کچھ لوگ ہیں، ایک مجبور آدمی ہے، اگر کوئی مجبور ہے، قرض لیا، وقت پہ نہیں دے رہا، وہ ٹائم مانگ رہا، دیجیے اسے ٹائم دیجیے، ایسے آدمی کو بھی عرش کے سائے میں اللہ جگہ دیں گے۔ اگر کوئی آدمی مجاہد ہے، جہاد کے لیے جا رہا، اس کی تیاری کریں گے، اللہ ان کے لیے بھی عرش کے سائے میں اللہ جگہ دے گا۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، میں یہاں پہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نوجوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، صحت جانے سے پہلے۔ مال کو غنیمت سمجھو، مال جانے سے پہلے۔ سکون اطمینان کو غنیمت سمجھو، کام آنے سے پہلے۔ زندگی کو غنیمت سمجھو، زندگی ختم ہونے سے پہلے۔ کل اللہ ہر ایک سے 5 چیزوں کا سوال کرے گا، اور جب تک اس کا جواب نہیں دے گا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں تجھے عمر دیا تھا، کیا کیا؟ میں تجھے جوانی دیا تھا، کیا کیا؟ میں تجھے خوبصورت جسم دیا تھا، یہ جسم کیا کرا؟ میں تجھے علم دیا تھا، کیا کرا؟ ہر جمعہ میں تیرے سامنے بیان کیا جاتا تھا، کبھی عمل بھی کرا؟ نہیں، خالی مسجد میں جا کے سو کر اٹھ کر آتا تھا، کیا کرا؟ وہاں پوچھا جائے گا۔ پیسے کے بارے میں پوچھیں گے، کہاں سے آیا؟ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے؟ بہرحال میرے بھائیوں، یہ یقینی چیزیں ہیں۔ یہ معمولی گرمی سے بچنے کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، تو وہاں کی گرمی کے لیے تیاری کرنا۔ آخری بات ایک سن لو، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا، 50,000 سال کا ایک دن۔ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اجی اس دن کے بارے میں کیا سوچتے ہو جی؟ چھوٹے چھوٹے بچے مارے خوف کے بوڑھے بن جائیں گے۔ ایسے وقت میں کیا ہوگا ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کو 50,000 سال کا دن اللہ ایسے کر دے گا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے لیے جتنا ٹائم ہوتا ہے، اللہ 50,000 سال کے دن کو ایک فرض نماز کے برابر کرے گا۔ دعا کیجئے اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے گھر میں برکت دے، عمر میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، کاروبار میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بچے آج کل امتحانات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو کامیابی دے، ترقی دے، علم کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور ہمارے بچوں کی زندگیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سدھار دے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے، ہر ایک کی جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، دین اور دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، نیکی کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ جب اللہ بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے، خبر کے فتنے سے اللہ بچائے، حشر کی پریشانیوں سے اللہ بچائے، سوال و جواب کو اللہ آسان فرمائے، اللہ کے رسول کی شفاعت کا حقدار بنائے، نیکیوں کے پلوں کو اللہ غالب کر دے، برائیوں کو اللہ ختم کر دے، اپنے فضل سے اللہ جنت عطا فرمائے، اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واغزل من رضان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واکبر.